خوفناک بنگلہ۔ حامد، حارث اور ماریہ تینوں بہن بھائی تھے۔ انہیں سیر کرنے کا اور ڈراؤنی کہانیاں پڑھنے اور سننے کا بہت شوق تھا۔ ان کے گھر سے کچھ دور ایک پرانی کھنڈر نما عمارت جو بہت عرصے سے ویران تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں سیر کے بہانے باہر جائیں گے اور ایک رات کھنڈر میں گزار کر واپس آ جائیں گے۔ امی ابو کو تو اصل بات نہیں بتائی جا سکتی ورنہ وہ منع کر دیتے۔ آخر مقررہ رات آ پہنچی اور وہ گھر سے نکل گئے۔ وہ کھنڈر کہانیوں کے کھنڈرات سے زیادہ خوفناک تھی۔ آج وہاں روشنی بھی ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے تینوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اندر ہر چیز گرد اور مٹی سے اٹی پڑی تھی۔ اونچی اونچی دیواروں پر مکڑیوں کے جالے بنے ہوئے تھے اور چھت پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو 5 کمرے تھے اور ان سب کے دروازے بند تھے۔ حارث ایک کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے کو دھکیلا تو وہ ایک ہلکی سی چرمراہٹ کے ساتھ کھلنے لگا۔ اسی لمحے ایک بڑا سا پرندہ اس کے سر کے اوپر سے اڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ حارث چیخ کر پیچھے ہٹا اور اس نے اوپر دیکھا۔ پوری چھت پر چمگادڑ پڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں ہی تھی جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اندھیرے اتنے میں وہ دروازہ جو حارث نے کھولا تھا آہستہ آہستہ پورا کھل چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی باقی کمروں کے بھی دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ وہ تینوں باہر نکلنے کے لیے مڑے تو دیکھا کہ بڑا دروازہ انتہائی خاموشی کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ اچانک دروازوں میں سے دھواں خارج ہونا شروع ہو گیا اور پھر دھواں اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ راستہ نظر آنا بند ہو گیا اور ساتھ ہی عجیب سی آوازیں بھی سنائی دینا شروع ہو گئی۔ ایک عجیب سا حیوان ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ڈر کے مارے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگرچہ اندھیرے اور دھوئیں میں دیکھنا بہت مشکل تھا لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے دروازے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس خوفناک منظر کو دیکھنے سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تینوں نے مل کر زور لگایا۔ دوسری ہی کوشش پر دروازہ کھل گیا اور وہ باہر آ کر گرے۔